ایک احسان نہ جتا، کتنا دیا فاطمہ زہرا کی امی نے، حسنین کی نانی نے۔ جب ڈھیر لگا سونے کا، اتنا اونچا ڈھیر تھا، جو اس پار کھڑے تھے اس پار والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، جو اس پار کھڑے تھے اس پار والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور اعلان کر کے کہا تھا لوگوں گواہ ہو جانا، میں نے ساری کمائی محبوب کے قدموں پہ قربان کر ڈالی ہے۔ آج بندہ احسان جتاتا مولانا میری بری لگی ہے مدرسے میں، وہ بڑا بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کروڑوں کی تیری کمائی تیرے منہ پہ مار دے۔ ہاں اس لیے ڈرتے رہا کرو، ڈرتے رہا کرو۔ میں نے کہا حسن بھی شان باندھے، حسین بھی شان باندھے۔ آج کے بعد اگر سنیوں کی محفل میں نعرہ لگے نا، تو جہاں حسین حسین کا نعرہ لگے وہاں حسن حسن کا بھی نعرہ لگنا چاہیے۔ پتہ لگے سنیوں کی محفل ہے، عاشقوں کی محفل ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہی تو قرآن ہے جس کو میرے حسین نے نیزے پہ چڑھ کے سنایا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں شوق نہیں رہ گیا قرآن کا، آج مولویوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، حضرت علی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا علم مولا علی کی وراثت ہے، علم اسی کو ملے گا جسے مولا علی کے ذریعے دیا جائے گا۔ شوق پیدا کرو قرآن کا اپنے بیچ، لیکن شوق نہیں رہ گیا۔ آج لنگر کی باری آتی ہے، بندہ ڈٹ کے لنگر کرتا ہے، خوب لنگر کرتا ہے، خدا کی قسم کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آج محفل حسین کے نام کی بھی ہے، اور پھر ادارے نے 5 حافظ قرآن بھی دے دیے۔ یہ حافظ قرآن نہیں، یہ فکر حسین ہے، یہ پیغام حسین ہے۔ اگر پوچھو تو میں کہہ دوں یہ عطائے حسین ہے، یہ عطائے حسین ہے۔ ورنہ خدا کی قسم جنہوں نے قرآن کے لیے گھر دے دیا، قرآن کے لیے سر دے دیا، قرآن کے لیے سب کچھ دے دیا، آج وہ کربلا سے دیکھ کے کتنی دعائیں دیتے ہوں گے، کہتے ہوں گے مبارک ہو میرے ذکر کی محفل سجی ہے، اور اس قوم نے 5 حافظ قرآن اپنے لیے تیار کر دیے۔ بولو ذرا سبحان اللہ، 5 حافظ قرآن۔ ورنہ کربلا کوئی کھیل نہیں ہے، بندہ کہہ کے گزر جاتا کربلا، کربلا تماشا نہیں ہے، کربلا کوئی عام بات نہیں ہے۔ کربلا حسین کا بھی دل ہے، ان کا بھی اپنا جگر ہے، چوٹ ان کے بھی لگتی تھی، درد حسین کے بھی ہوتا ہے، اور جب تمہیں اپنوں کی جدائی کا غم ہے تو غم میرے حسین کو بھی اپنوں کی جدائی کا ہے۔ کوئی حسین کا دل پتھر کا نہیں تھا، حسین کوئی پلاسٹک کا پتلا نہیں، جیسے احساس نہیں۔ خدا کی قسم درد کو برداشت کر لینا، پھر بھی خدا کا شکر ادا کر لینا، اسی کو صابر کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں درد نہیں تھا، ورنہ تم کیا جانو درد کتنا ہے۔ ذرا سن پیارے، اللہ اکبر، سننا یہی کوفہ مدینہ شریف کی زمین ہے، اسی زمین پہ 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ جھگڑا ایک اونٹ کا تھا، ایک کہتا تھا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا اونٹ میرا ہے۔ اتنے میں سامنے سے علی آ رہے تھے، اللہ اکبر، سامنے سے علی کو آتے دیکھا نا، آپس میں کہنے لگے یار جھگڑا ختم کرو، فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں، فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں۔ حضرت علی قریب آئے، انہوں نے کہا جناب فیصلہ کر دے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کہتا اونٹ میرا ہے، میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے، آپ بتائیے نا اونٹ کس کا ہے؟ سوال چھوٹا تھا، نہ علی نے اونٹ بیچا، نہ علی نے خریدا، نہ علی نے پالا، نہ علی نے دیکھا، اچانک پہلی بار سوال کیا جا رہا ہے، پہلی بار اونٹ کس کا؟ گویا دنیا جانتی ہے جس سوال کا جواب کہیں نہ ملے اس کا جواب نبی کے گھر سے مل جایا کرتا ہے، اس کا جواب نبی کے گھر سے مل جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ نہیں کہا مسئلہ اونٹ کا ہے، میری سمجھ میں نہیں آئے گا، تم جانو نہیں۔ علی وہ ہیں اگر زمین سے ٹھوکر مار کے کہتے ہیں نا میں کون ہوں، زمین بھی کہتی علی پتہ ہے تجھے ابو تراب کہتے ہیں، یہ علی کی ذات ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے بات کیا؟ کہا یہ کہتا ہوں اونٹ میرا، میں کہتا ہوں اونٹ میرا۔ حضرت علی نے اس کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا، جملہ یاد رکھنا، اس کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا۔ اللہ کرے آپ کی ذہن میں یہ باتیں اتر جائیں جو میں بتا رہا ہوں۔ اس کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا، آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کہہ کے آپ پلٹے، کہنے لگے جاؤ تمہارا مجھے فیصلہ ہی نہیں کرنا،
مجھے ذرا وہ لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جو زندگی بھر پیاز کھاتے رہے، علی علی کے نعرے لگاتے رہے، جو کم تولتے رہے، علی کے نعرے لگاتے رہے، جو کم ناپتے رہے، علی کے نعرے لگاتے رہے۔ برا مت ماننا، میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ مارکیٹوں میں جا کے دیکھو، اتنی لائٹیں لگا رکھی ہیں کپڑے کی دکان پہ، اندھا کر کے کپڑا بیچ رہے ہیں، باہر لکھ دیا جاتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ گھر جا کے اس کا عیب نظر آ جائے گا، اس لیے واپس نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں سے کہو یار ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے مولوی صاحب جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اگر جھوٹ نہ بولے تو برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ تیرا ایمان ہے، تجھے یہ لگتا ہے روزی جھوٹ سے ملتی ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے روزی جھوٹ سے نہیں، روزی خدا کی رحمت سے ملا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس۔ دیکھیے حضرات، شاعر اعظم ہندوستان جناب عبدالواحد انصاری تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روزی خدا کی قدرت سے ملا کرتی ہے، روزی اللہ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے، لیکن بندہ جھوٹ میں لگا ہے، کسی کے باٹ کم ہے، 1 کلو میں 900 گرام تول رہا ہے بندہ، ہاں 900 گرام تول رہے ہیں، مالدار ہو جاؤ گے؟ او بھائی، اپنے بچوں کو حلال کی روزی کھلاؤ، حلال۔ اگر بچے حلال روزی کھاتے ہیں تو پھر ڈانسر نہیں بنتے، قرآن کے قاری بنا کرتے ہیں۔ بچے حلال روزی کھاتے ہیں تو پھر دین کے دائی بنتے ہیں۔ جب بچے جوتے لے کے کھڑے ہوتے ہیں تب آ کے کہتے مولوی کوئی تعویذ دے دے، بیٹے نے آج گالی بکی ہے، کوئی دعا کر دے کہ بچہ سیدھا ہو جائے۔ میری بات نہیں مانتا، سیدھی بات کہتا ہوں، بتا بچوں کو کھلایا کیا تھا، کہاں سے کما کے لایا تھا، کیا کھلایا تھا بچے کو؟ آج بیٹا تیرے مقابلے میں آ گیا ہے، اس وقت گردن جھکا کے کہتے ہو مولوی بڑی محنت کر کے کھلایا تھا۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں، اگر غلط کھاد ڈال دو تو فصل خراب ہوتی ہے، غلط روزی کھلاؤ تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو اولاد فرما بردار بنے، قرآن کی قاری بنے، عالم دین بنے، تو مت لا کھونے کے لقمے، مت کھلا دیسی گھی کی روٹی، مزدوری کر، محنت کر، چٹنی کی کھلا، حلق سے محنت کی اترے گی۔ خدا کی قسم جو خود بنے گا حرام کا نبی حلال کا بنتا نظر آئے۔ بچوں کو حلال کی روزی کھلاؤ، کسی کا دل توڑ کے نہ کھلا۔ آج ٹھیلے کا پھل لینے چلے جاؤ حضرت، نیا نیا پھل اوپر لگا رکھا بندے نے، 1 نمبر کا پھل اوپر ہے، سجا رکھا ہے، اور پھر ریٹ، اے بابو بیٹھ جاؤ، ریٹ دیکھو، آسمان کو چھو گئے۔ اللہ معاف کرے، ہماری قوم کے حالات جانتے ہو، لاک ڈاؤن ہوا تو جو مسالہ 5 کا ملتا تھا سیدھا 75 میں بیچ رہے، 75 میں، 100 میں۔ فرمایا گیا کبھی لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اوپر اچھے پھل لگا لیے، نیچے گلے سڑے لگا لیے، جب ناپنے تولنے کی باری آتی ہے ایک اوپر سے اٹھایا دوسرا نیچے سے ہاتھ ڈالا، ایسے تول دیتے کہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، تو نے صرف 3 پھل اگر بیکار دے دیے، امیر یا غریب جو بھی لے کر کے گیا تیرے گھر سے گیا، تو نے دھوکہ دیا، تو نے اس کے 5 روپے فائدے کے لیے اور لے کر کے بچوں کو لقمے کھلائے۔ تجھے کیا لگتا ہے یہ تیرے 5 روپے سے بلڈنگ بن جائے گی، تیرے 5 روپے سے تیری زندگی بہتر ہو جائے گی؟ تجھے کیا لگتا ہے یہ 5 روپے تیری نسلوں کو سنوار دیں گے، یہ 5 روپے تیرے خاندان کو بہتر کریں گے؟ خدا کی قسم جو 5 روپے تو لے کر کے آیا ہے، ان کے علاوہ 1000 تو حرام کے لے کر کے آیا تھا، 5 حرام کے لے کر کے آیا ہے۔ جب یہ 5 ان 1000 میں ملتے تھے تو پھر 1000 بھی بیکار ہو جاتے ہیں، پھر جو لقمے الگ سے جاتے ہیں وہ حلال کے نہیں ہوتے، حرام کے لقمے ہوا کرتے ہیں۔ لگا رہا ہے سبیل لگ رہی ہے حسین کے نام کی، لٹ رہا ہے لنگر، لگ کر لٹا نہ لٹا بس اتنا بتا تو نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی کا دل توڑ کے تو پیسہ نہیں لایا۔ آج بندہ کہتا نہیں چھوڑیں گے دامن۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ فرمایا سن، مجھے شرم آتی ہے، تم کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کہہ کے آپ چلے نا تو جس کا اونٹ تھا اس نے رسی چھوڑ دی، اس نے کہنے لگا یار اونٹ ملے نہ ملے علی کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔